السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گزشتہ روز پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جو کچھ ہوا ہے، جو اپوزیشن کی جماعتوں میں اختلافات سامنے آئے ہیں، اس کے بعد میں نے تو ویلاگ کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹا نہیں ہے۔ اگر ہوا تو پیپلز پارٹی الگ ہو سکتی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی باقی 9 جماعتیں انٹیکٹ ہیں، آپس میں متحد ہیں، متفق ہیں، اور 9 جماعتوں کا پی ڈی ایم رہ جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو پی ڈی ایم کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹری صاحب کے ساتھ فون پر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا پی ڈی ایم کے ورکروں کو، کارکنوں کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اس پر بات کریں گے کہ بھائی پی ڈی ایم، اگر پی ڈی ایم میں کوئی جماعت نہیں رہتی یا پی ڈی ایم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نقصان زیادہ کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہے، مولانا کا ہے، یا نواز شریف کا ہے؟ سروائیول کا ایشو کس کا بنے گا؟ اس پر کھٹری صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ کھٹری صاحب آج کل مصروف ہوتے ہیں اپنے ویلاگ میں، اپنے یوٹیوب پہ اے آر کے ٹائمز کے نام سے، وہ بھی ضرور وزٹ کر لیں۔ کھٹری صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ سر۔ کھٹری صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پی ڈی ایم برقرار رہے گا؟ اور اگر پی ڈی ایم فرض کریں کوئی جماعت پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے یا اس طرح متحد نہیں رہتا جس طرح پہلے تھا، ایک جھٹکا تو ہے، تحریک و نقصان تو بہت بڑا پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک خودکش حملہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے اوپر، ایسا سمجھیں۔ لیکن سروائیول کا ایشو کس کا بنے گا اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی واپس نہیں آتی؟ نون لیگ کا، مولانا کا، یا پیپلز پارٹی کا؟ آپ کے خیال میں کس کا مسئلہ بنے گا؟ شاکر صاحب بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک سنجیدہ بحث ہونی چاہیے، جس طرح آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ 20 ستمبر کو پیپلز پارٹی نے اے پی سی بلائی، اس میں سے پی ڈی ایم نے جنم لیا۔ آپ کے ساتھ بھی میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہی بات کرتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انتہائی عجلت میں جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ مگر یہ کہ آپ بیٹھے ہیں 6-7 گھنٹے میں ساری چیزیں آپ نے ایک اتنا بڑا اعتراض بنا دیا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف جس طرح جنرل باجوہ نہ باڈی اسٹرکچر، نہ میکنزم، نہ کوئی پلاننگ، کچھ بھی نہیں، بس اناؤنس کر دیا۔ ہاں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جتنی عجلت میں بنا تھا اس میں پیپلز پارٹی ڈے 1 سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ جو استعفے ہیں وہ آخری آپشن ہیں، اور وہ بقول بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہ وہ ایٹم بم ثابت ہوں گے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی مریم بی بی نے کہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد پنجاب میں کیوں لائیں، یعنی ایک کو ہٹائیں پھر ان کے ہی کسی آدمی دوسرے کو لائیں، تو یہ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تھوڑا حصہ اس میں ہمارے وہ جو لوگ جو سویلین بالادستی کے اوپر کہتے ہیں یا ان کا جو خواب ہے، اسی طرح جتنے سیاسی کارکنان تھے، وہ میاں نواز شریف کا جو نیریٹو تھا اس کے اوپر انہوں نے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ اس طرح بنا دیا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بغاوت کرنے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پارلیمانی سسٹم کے اندر بہت سارے گرے ایریاز ہوتے ہیں، اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہیں سسٹم کا حصہ بھی ہوں اور سسٹم کے خلاف جو ہے وہ بغاوت بھی کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب پیپلز پارٹی زرداری صاحب ویسے ہی جو ہے وہ ان کا نام اس طرح بنا ہوا ہے کہ مختلف لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سیاست کے گرو ہیں، سیاست کے گرو ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل بھی کر لی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماضی میں یہ ان میں جتنی بھی جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں انہوں نے سب نے ایسا کیا ہے۔ مگر یہ کہ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، جس طرح آپ نے مجھے وہ یاد بھی دلایا تھا کہ زرداری صاحب نے جب جنرل راحیل شریف کو کہا کہ یہ جنرل تم جو ہو وہ 3 سال کے لیے آتے ہو چلے جاتے ہو، ہم تم ہمیشہ یہاں رہیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو میاں صاحب نے زرداری صاحب کا دوسرے دن فون نہیں اٹینڈ کیا۔ میاں صاحب نے ان کے لیے جو ڈنر رکھا تھا وہ نہیں کیا، اسی دن تھا، نہیں وہ تو مجھے یاد ہے رمضان کا مہینہ تھا، دوسرے دن، لیکن فون بھی اٹینڈ نہیں کیا اور ڈنر بھی کینسل کر دیا۔ اب ان دنوں میاں صاحب کی مجبوری تھی کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے آرمی چیف کو انہوں نے للکارا تھا۔ اب زرداری صاحب نے ایسا کیوں کیا،
یہ بھی وہ خود بتا سکتے ہیں کہ کیوں اتنا جذبات میں آ گئے نا. تو ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں، یعنی مولانا صاحب تو پیپلز پارٹی کی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، میاں صاحب کی حکومت کا بھی حصہ رہے، لیکن ان دونوں بڑی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کی ہیں. پھر اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا. اس بار بھی میاں صاحب نے کہا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری اگر پی ڈی ایم اجتماعی طور پر یہ طے کر لے اور انتخابات میں جائے اور بلاول بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے تو ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں، لیکن بقول ان کے کہ ہم اس نظام کے خلاف ہیں. اب یہاں سوال جو سب سے اہم اٹھتا ہے کہ یہ جو نظام ہے بنیادی طور پر یہ کوئی مانے نہ مانے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ہی پورا ہاتھ میں ہے. آپ اندازہ کریں نا، اس وقت بھی جب یہ ساری جدوجہد چل رہی ہے اس میں الٹیمیٹلی گھوم پھر کے جو سب سے بڑی فریق ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اس کے خلاف یا تو کوئی ایسا انقلاب آئے کہ پورا جو سسٹم ہے وہ اکھاڑ کر پلٹ دے، لیکن لائے گا کون انقلاب؟ مگر یہ کہ وہ پاکستان میں ایسے حالات ہی نہیں ہیں. اور دوسری آپ کو یہ میں بھی آپ تو کہتے ہیں نہ یہاں پہ کوئی چیگویرا ہے نہ یہ کیوبا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے نا، اس میں سے آپ کو بھلائی کی بھی کوئی اتنی زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مرکب ہوتا ہے اچھائیوں برائیوں کا. یہ ایک تو آپ کے پاکستان میں ایک نیکسس بنا ہوا ہے وڈیروں کا، سرداروں کا، جاگیرداروں کا، پھر گدی نشینوں کا. اس طرح اس کو اب پہلے اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہوا کرتی تھی، اب ان سب کو اسٹیبلشمنٹ خود چلاتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ جتنے آزاد امیدواروں کو اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوتے تو ظاہر حکومت نہیں بن سکتی تھی. یہ سارا کس نے کروایا یہ سبھی جانتے ہیں نا. یا جتنے بھی آزاد امیدوار آپ کے پنجاب میں ایک بڑی تعداد میں منتخب ہو کر آتے ہیں، یعنی جو سیاسی جماعتیں جن کی اتنی جڑیں ہیں اپنی پولیٹکس کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر، اس کے باوجود یہ جو آزاد ارکان ہوتے ہیں اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان جماعتوں کو شکست دے کر آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سروائیول کا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ بات، پیپلز پارٹی آپ اندازہ کریں کہ جتنی بھی باتیں کی انہوں نے ان کو قائل کرنے میں کامیابی ابھی تک پیپلز پارٹی کے فیصلے حاوی رہے ہیں، مقبول فیصلے پیپلز پارٹی کے سمجھے جا رہے ہیں. مقبول اس کو کوئی کہے نہ کہے، لیکن ایشو لیکن انہوں نے مان لیا تو مقبول ہی ہوئے نا. اب دیکھیں نا. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ آپ استعفے دے دیں گے، ہم مانتے ہیں. ان کو فیس سیونگ پی ڈی ایم کی باقی 9 جماعتوں کو اس لیے چاہیے. ایشو یہ ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں گے، ریزائن کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا اگر وہ دوبارہ الیکشن کروا لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی. اگر دے بھی دے، پھر بھی اگر وہ الیکشن کروا دیں تو پھر کیا یہ دوبارہ وہی لوگ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے؟ اگر کریں گے تو پھر دینے کی ضرورت کیا؟ اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے نا، پھر آپ ان کو تو 100% میجورٹی مل جائے گی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو چاہیں کروا لیں. تو یہ 18ویں ترمیم بھی ختم، 18ویں ترمیم ایسے ختم نہیں ہوگی. اچھا وہ اس لیے نہیں ہوگی 2/3 مل جائے تو سر سینٹ میں نہیں ہے نا. اچھا کیونکہ آپ سادہ قانون سازی جوائنٹ سیشن میں کر لیں گے جو بھی ہوگی، آئین سازی کے لیے دونوں ایوانوں سے سینٹ میں تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ تو ہو نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر تو وہ جو کچھ چاہیں گے کر لیں گے نا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اتحاد بنا ہے، اب یہ اتحاد اپنے گریبان میں جا کے بنا ہے یا ٹوٹا ہے؟ یار میرا خیال ہے کہ میں امید پرست آدمی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کا اکٹھا رہنا ضروری ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ وہ جو ان کی گردن میں سریا لگا ہوا وہ کم از کم تھوڑا تو نکلے گا نا حکومت کے. تو یہی سبب تھا نا کہ سینٹ انتخابات میں جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، میں اس کو نہیں مانتا. سینٹ انتخابات میں 7 لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا، مظفر شاہ نے ریجیکٹ کروائے. اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی ایک اوور سمارٹنیس تھی دیگر جماعتوں کی. ان کی غلطی کی وجہ سے یہ سارا بلینڈر ہو گیا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا، مجھے پتہ نہیں کیوں یقین ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے اندر یہ فیصلہ جائے گا
اور اس کی ووٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ جب چیلنج ہوگی تو یہ فیصلہ گیلانی صاحب کے حق میں آ جائے گا. تو صادق سنجرانی ظاہر ہے کہ اب نہیں رہیں گے نا. اور اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر جو طاقتور سیاسی قوتیں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ بارگیننگ کرتی ہے. یہاں جو لگ رہا ہے مجھے کہ پی ڈی ایم کا سروائیول پیپلز پارٹی کے سوا نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم کو چھوڑے گی تو اس کا بھی سروائیول نہیں ہے. پی ڈی ایم کا سروائیول پیپلز پارٹی کے سوا نہیں ہے, اور جے یو آئی اور نون لیگ کا سروائیول پی ڈی ایم کے سوا نہیں ہے, ظاہر, اور پیپلز پارٹی کا بھی سروائیول نہیں ہے. یعنی یہ تینوں کی مجبوری ہے, سب جماعتوں کی, یہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کی مجبوری ہے. اگر ایک دوسرے کی داڑھیوں سے انہوں نے ہاتھ نکالے تو یہ سارے گریں گے. تو اس لیے یہ چلنا پڑتا ہے. لیکن مجھے یہ جو ابھی پریکٹس ہوئی تھی گزشتہ کل 3 دن سے یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم آج یار میں نے تو کھٹی صاحب کل جو ویلاگ دوران اجلاس شروع ہوا اس وقت ایک ویلاگ کیا, پھر دوران اجلاس مغرب کے ٹائم پہ کیا. دونوں اجلاسوں میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی, کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا, انفارمیشن تھی. نہیں سر, پہلی بار ہوا نا, آپ کے مسلسل کور کر رہے ہیں نا, پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ دونوں سائڈ سے خبریں فیڈ کی جا رہی تھی. یہ ہو رہا تھا کل. یہ کیا تھا پتہ نہیں, یہ یعنی پلاننگ پہلے سے تھی, انہوں نے مل کے تو مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کا یہ خیال ہے؟ میرا خیال ہے ایسا ہے. یعنی کیوں, ریزن اسٹیبلشمنٹ کو ریلیف دینا چاہ رہے تھے, تیاری نہیں تھی, معاملہ کیا تھا؟ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا, مگر یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ اپنے خاندان میں آپ کے مسائل پیدا ہو جائیں, اس میں ایک بندہ جھگڑالو ہوتا ہے, 4 صلح ہوتے ہیں سارے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا کلو دے رہے ہیں آپ کے, میں دے رہا ہوں آپس میں, یعنی یہ سب آن بورڈ ہے, یعنی زرداری صاحب بھی آن بورڈ ہیں, میاں صاحب بھی, اور مولانا بھی. اس میں کچھ چیزیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹائم انہوں نے لیا گیا, لیکن پھر الٹیمیٹلی بات مجھے مولانا کی وہ آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مایوسی کے انداز میں کہا کہ ہم لانگ مارچ ملتوی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جواب کے لیے. یہ مولانا یہی کہا تھا, یعنی ان کا غصہ تھا, ان کے الفاظ تھے کہ جب تک پیپلز پارٹی جواب نہیں دیتی تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ مؤخر تصور کیا جائے. یعنی اب نہیں ہوگا 26 کو تو نہیں ہوگا, گزر جائے گا. سی کا اجلاس بلاتے ہیں, میں آج آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ سی کے اجلاس میں یہ کہیں گے کہ استعفے نہیں دینے. اچھا, ہاں, پیپلز پارٹی یہ کہے گی. تو پھر تو پی ڈی ایم میں واپس بھی نہیں آئے گی. اب وہ کس طرح راضی کرتے ہیں, کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ تینوں بڑی جماعتیں ہیں نا, یہ ایک دوسرے کی مجبوری ہیں. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. میاں صاحب یا مولانا جو نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا, وہ نظام کوئی بڑا انقلاب ہو, جب یہ پورا سسٹم آپ اکھاڑ دیں تو ہوگا, اور جب آپ کی تمام جماعتوں کے اندر ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوں, آپ کی رازداری نہ ہو, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. یار مجھے ایک بندے نے, کسی تجزیہ نگار نے پوچھا تھا کہ یار آپ کور کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو, اپوزیشن جماعتوں کو, یہ پتہ کریں کہ یہ جو اجلاسوں کے درمیان بہت طویل گیپ دیا جاتا ہے, 20 دن کا, مہینے کا, 2 مہینے کا, یہ کس کی تجویز پر دیا جاتا ہے؟ اچھا, میں نے کہا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ بولا اس میں ہے ناراض, مجھے یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اے این پی کی تجویز ہوتی ہے, شیرپاؤ کی تجویز ہوتی ہے, اچکزئی کی تجویز ہوتی ہے, زرداری صاحب کی تجویز ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کی, یا مولانا. سب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. ہاں, تو یہ مطلب اس کا اشارہ ادھر ہی تھا کہ بھئی یہ جو گیپ دیا جاتا ہے نا, یہ جان بوجھ کر دلوایا جاتا ہے تاریخوں کو. میں آپ کو بتاؤں, میں آج آپ کے پروگرام بتا دوں, پی ڈی ایم کے ایک رہنما تھے, ایک جماعت کے سربراہ, اس سے میری گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے ایسے مذاقاً کہا کہ مجھے تو عمران جاتا ہوا نظر. اچھا, پہلے جملہ میں اختلاف رکھوں, اپنا اختلافی نوٹ لگاؤں کہ ان سب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کے ساتھ کام کیا. جس طرح کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھے, ٹھیک ہے, بات ایک ہی ہوگی نا. تو میں نے ان سے مذاقاً کہا, میں نے یار مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا. تو انہوں نے مجھے ہنس کر کہا کہ ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ تاکہ یہ سسٹم چلے. سسٹم بھی چلے, اور عمران خان جتنے دن حکومت کرے گا اتنے دن پی ٹی آئی کا گراف گرے گا. میں آپ کو بتاؤں, عمران خان, یہ آج آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ پی ڈی ایم کی جدوجہد سے جائے نہ جائے, لیکن اس نے اپنے لیے اتنا بڑا گڑھا کھود دیا ہے. مہنگائی کا ایسا سیلاب آنے والا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے.
ابھی جو ہوئی سو ہوئی، لیکن ابھی 2-3 ہفتوں میں جو 3 ماہ میں سیریز شروع ہوئی ہے 8 سے 13% پہ وہ ریشو چلا گیا مہنگائی کا. صحیح ہے. تو ان سے کام کوئی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو پھر رہا. کیا ہوگا اس ملک کا؟ یہ تو سر دیکھیں نا، سوالات تو بہت تحریک چلانے کے لیے آپ کو ٹریڈ یونین کی ضرورت ہوتی تھی، آپ کو اسٹوڈنٹ یونین کی ضرورت ہوتی تھی. یہ بہت بڑی قوتیں ہوتی تھی. پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت یہ ساری جو یونینز تھی وہ ختم کر دی گئیں. اب ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پی ڈی ایم کے اندر مجھے بتائیں جتنے بھی سربراہ بیٹھے ہیں سارے 60 سے اوپر ہیں نا، مریم اور بلاول کو چھوڑ کے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یار اویس نورانی کا بھی نام لیں یار، لیکن وہ یہ بھی 60 سے اوپر نہیں ہے. مقصد یہ کہ یہ جو بڑی فیصلہ کن قوتیں ہیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بڑی فیصلہ کن قوتیں ہیں نا. ہاں ظاہر ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں یہ چاہتے بھی ہیں کہ یار جیل بھی نہ، مجھے میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے نا، مریم صاحبہ کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو گرفتار کریں گے. اس میں اندازہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی ورت کیا ہے، کہ پنجاب ریئیکٹ کیا دیتا ہے. یہ سوال ہے نا. پہلے بھی تو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کون سا ری ایکشن آیا تھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب پھر یہ اگر ری ایکشن بھی نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بننا بھی چی گویرا ہے، تو کیا ہوگا؟ بھائی پنجاب میں معذرت کے ساتھ پنجاب کے بھائیوں سے، پنجاب میں ری ایکشن والا ابھی مزاج اس طرح نہیں بنا جس طرح ابھی آغاز ہے. ابھی آغاز ہے، ٹائم لگے گا. آپ میری بات سنیں، ٹائم لگے گا سر تھوڑا یہ سا. سارے ہمارے دوست ہیں. بھوکا ننگا جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس مرنے مارنے کے سوا راستہ نہیں ہوتا. جو خوشحالی ہے نا، وہ آدمی کو عقل مند بنا دیتی ہے، اپنے زاویوں سے میدا صحیح ہوتا تو دماغ کام کرتا ہے. ظاہر ہے. تو سندھ میں ایم آر ڈی کی تحریک چلی، اب وہاں سے بھی کوئی آپ توقع نہ کریں. پختونخوا مکمل طور پر جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے تحریک انصاف میں اور دیگر جماعتوں میں. مولانا صاحب کے پاس ایک بڑی وہ فائٹر ونگ ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ری ایکشن جو پنجاب کا ہے نا، وہ کاؤنٹ وہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. بلوچستان کا تو آپ نے حال ایسا کر دیا کہ وہاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارے میڈیا میں چلنے ہی نہیں دیا جاتا. ایک تو پتہ نہیں چلتا، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے سندھی میڈیا صرف رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اردو میڈیا میں نہیں آتا. اردو میڈیا میں پنجاب رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، پنجاب رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو پنجاب اور اسلام آباد. ہاں، اب یہ ہے کہ اب میں آپ کو آج یہاں ایک اور بات بتاؤں. مجھے جسے یہ قومی میڈیا کہتے ہیں نا، مجھے اس کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ جتنے چینل ہیں آپ کے نیشنل میڈیا کے، اس میں کتنی قوموں کی نمائندگی ہے، کتنے رپورٹر ہیں؟ اب ہم سندھی تو اردو میڈیا میں 4-5 ہوں گے. 4-5 ہوں گے نا، اور 50 چینل ہیں. ہاں 50 چینل ہیں. ان میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان ہزاروں میں 4-5 سندھی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ بلوچ کتنا ہے؟ بلوچ بھی اتنے تھوڑے نہیں ہیں، ہمارے سے بھی کم ہوں گے. نہیں، بلوچ پنجاب سے جو سرائکی بیلٹ کے بلوچ ہیں، ہاں وہ ہیں، بلوچستان والے نہیں ہیں. تو اب اس نام نہاد جو ہے قومی میڈیا میں قوموں کی نمائندگی نہیں ہے. ان کا ان پٹ کس طرح آئے گا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سلیم صافی صاحب کی. پختونخوا سے ہیں نا، جیو میں بیٹھے ہیں. پختون ایشوز وہ ڈسکس ہوتے ہیں، سندھ کے نہیں ہوتے، اس لیے کہ سندھ کے لوگ ہی نہیں ہیں. اسی طرح آپ جس ٹی وی میں تھے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، آپ بھی چھوڑ کر آ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک اس خطے کی قوموں نے بنایا تھا، تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو وفاق بنا کر ایک سسٹم چلا سکے. لیکن یہ سارا ڈرامہ انہوں نے سب نے مل کے کیا. اب جو الٹیمیٹلی بات پنجاب کی آئی ہے، کیونکہ پنجاب کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. اس بار جو ہم سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، پی ڈی ایم کے ساتھ، وہ اس لیے کہ کردار اب پنجاب کو ادا کرنے پڑے گا. 70 سال سے یہ لوگ جو ہے وہ ماریں کھاتے رہے، آپریشن دیکھتے رہے، لوگ ان کے جو ہے وہ شہید ہو گئے، کہیں کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ تو رول پلے کر رہے ہیں، زرداری صاحب ہی بھاگ گئے. سر میری بات سنیں نا، میں یہ کہتا ہوں پروگرام لمبا ہو جائے گا. ہاں نہیں، یہ آپ سوالات، کا یہ سوال ویلڈ ہے آپ کا. لیکن کل آپ نے ہی رپورٹ کیا تھا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی میرا ڈومیسائل جو ہے وہ تو ہے سندھ کا، آپ کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے. تو اس بار وہ حبیب جالب کی طرح کہ جاگ میرے پنجاب، ٹھیک ہے نا، ان کو رول پلے کرنا پڑے گا، اور یہ ہی کر سکتے ہیں. پاکستان میں آئین کی بالادستی کی جدوجہد کا اگر اول دستہ کوئی
बनना है तो पंजाब बनेगा, उसके बगैर लेकिन एक काम दूसरे नहीं पे चलेगा। भरोसा भी तो नहीं है ना खट्टर साहब, सवालात बहुत निकल आते हैं। मैं सर कहता ये हूँ, देखें ना, ये राइट की, लेफ़्ट की, मरकज़ की, मुख्तलिफ रवैयों की, मुख्तलिफ मिजाज की जमातें हैं। ये इतना अरसा चली हैं, बड़ी बात है। हाँ चलें, तो ये बड़ी बात है। चलें, बहरहाल सर्वाइवल का सबका सबका इशू बनेगा। सबका चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।